اور پھر اس کے یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف ختم ہو جائے گا، حج ختم ہو جائے گا، عمرہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک وحشی درندہ حبشہ سے اٹھے گا، وحشی درندہ حبشہ سے اٹھے گا، نسبت اس کی اسلام کی طرف ہی ہوگی، نسبت اس کی اسلام کی ہوگی، وہ آئے گا بیت اللہ کو گرا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ غلاف اتارے گا اور اس کی ایک ایک اینٹ توڑ دے گا۔ ایک روایت میں ہے بیت اللہ کو وہ آگ ہی لگا دے گا۔ اس کے بعد بیت اللہ جو ہے اس کا حج اور اس کا عمرہ ختم ہو جائے گا، کوئی مکہ میں آئے گا نہیں، نہ بیت اللہ ہوگا نہ حج ہوگا، اور مدینہ کی یہ کیفیت ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت ساری روایات ان کو جمع کریں، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہت اچھا تھا اگر وہ جانتے ہوتے، لیکن صرف دنیا کی مصیبتوں کی خاطر لوگ مدینہ کو چھوڑ دیں گے، اس قدر مدینہ سے نکل جائے گے کہ مدینہ میں ایک بھی شخص باقی نہیں رہے گا۔ دو لوگ، مزینہ قبیلہ، غالباً مزینہ کی روایت ہے کہ ان کے دو لوگ وہ اپنی بکریوں کی تلاش میں مدینہ میں آئیں گے، تو مدینہ کی یہ حالت ہوگی کہ مدینہ میں بکریاں یا اونٹ وغیرہ نہیں بلکہ درندے ہوں گے، جیسے شیر ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچیں گے، دیکھیں گے دہشت کی وجہ سے یا قیامت کے قائم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ہی بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، یعنی پورا مدینہ بھی خالی ہو جائے گا اور مدینہ میں درندے رہیں گے، جیسے سانپ ہے یا اسی طرح وہ شیر ہے یا جو ہے وہ بھیڑیے ہیں، اس طرح درندے مکہ اور مدینہ میں